السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک مختصر سا گفتگو اور ہم واقعہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی سے ملنے والا سبق کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں یاد رکھنا چاہیے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور ہمیں اس واقعہ سے سبق بھی ملتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو ہر طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل غمگین ہو جاتا ہے۔ تو اب جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حسن اور حسین جنتی کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب یزید کی حکومت کا دور آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ امت میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ دین کی حفاظت اور حق بات کو زندہ رکھنا تھا۔ آپ اپنے اہل خانے اور ساتھیوں کے ساتھ سفر پر نکلے۔ آخر کار کربلا کے میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ روک لیا گیا۔ دن گزرتے گئے، پانی بند کر دیا گیا، بچے پیاس سے تڑپنے لگے، عورتیں پریشان تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ تو سوچے ہمیں معمولی سی تکلیف آ جائے تو ہم شکایت کرنے لگتے ہیں، لیکن کربلا والوں پر کتنی بڑی آزمائش آئی اور پھر بھی ان کی زبان پر صبر تھا اور دل میں اللہ پر بھروسہ تھا۔ اب 10 محرم کا دن آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ میری ماں اور بہنوں، بولنا، کہنا، سننا آسان ہے، لیکن جس کے اوپر بیتی ہے وہ انہی کو پتہ چلتا ہے۔ آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ یہ بہت بڑا غمگین واقعہ ہے اور منظر ہے، لیکن ظاہر میں تو تلوار جیت گئی، مگر حقیقت میں کربلا میں حق جیت گیا اور باطل ہار گیا۔ آج صدیوں بعد بھی لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت سے یاد کرتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کو نفرت سے دیکھتے ہیں۔ کربلا کا سبق صرف رونا نہیں ہے، کربلا کا سبق یہ ہے کہ نماز کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، ظلم کے ساتھ نہ دو، اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا، مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ آج بعض لوگ محرم میں مختلف قسم کے رسمیں اور رواجوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف جلسوں اور رسمیں کریں، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم نمازوں کی پابند بنیں، قرآن سے جڑیں، گناہوں سے بچیں اور اللہ کے دین پر چلیں؟ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت محبت ہی ہے کہ ہم ان کے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن کامیابی ہمیشہ حق والوں کی ہوتی ہے۔ اگر ہم واقعی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو صرف محرم میں نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں۔ میری ماں اور بہنوں، کیسا وہ دن تھا! اس دن ہر کربلا کا میدان میں دشمن ہر طرف گھیر لیے تھے اور اتنا بڑا جنگ تھا کہ وہ شہید ہو گئے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نماز پڑھنے کے لیے مہلت مانگی دشمنوں سے، لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں مانی، اجازت نہیں دی نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر بھی وہ اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑے۔ کیا بتائے؟ آدھے لوگ نماز پڑھو، آدھے لوگ جنگ لڑے، ایسا بتائے تھے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ کوئی اگر باہر چلے گئے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، کئی سفر میں ہے تو ہمیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، اگر سر میں درد آ گیا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں،
کبھی فنکشن ہال میں شادی کے لیے گئے، کچھ اور فنکشن کے لیے گئے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارا حال ایسا ہے۔ وہ تو اللہ کے حکم میں ایسا ڈوب گئے تھے کہ وہ جنگ لڑتے لڑتے اور شہید ہوتے ہوتے بھی اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑے۔ یہ ہے اللہ سے محبت۔ اللہ کے حکم پر چلنا اتنی بڑی قیمتی ہے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نماز کسی وقت میں بھی معاف نہیں ہے، کسی وقت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، چاہے کیسی بھی حالت ہو جائے۔ اگر کھڑ کر نماز پڑھنے نہ ہوا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہ ہوا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہ ہونے کی وجہ ہے تو بھی ہمیں اشاروں سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ ہر حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے میری ماں اور بہنوں، نماز مسلمان کی شان و پہچان ہے۔ ہم کیسے اللہ کے حکم کو بھول سکتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو پیچھا نہیں رکھنا، ہمیں ہمارے کام کو پیچھے کر کے، ہمارے ہر کام کو آگے پیچھے کر کے ہمیں اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، کیونکہ شیطان سب سے پہلے نماز پڑھنے ہی کے لیے سستی ڈالتا ہے ہمارے دل میں، کیونکہ یہ نماز نہ پڑھے اللہ کے حکم کو چھوڑ دے۔ تو اس لیے ہمیں کربلا سے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کربلا میں سجدہ ادا ہوتا ہے تو آج فنکشن ہال میں کیوں سجدہ ادا نہیں ہوتا؟ اسی لیے میرے ماں اور بہنوں، ہمیں نماز کو ایک بہت بڑا حکم ماننا ہے، اللہ کا ذمہ داری ماننا ہے۔ نماز پڑھنے سے بہت سے فائدے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک جو بھی ہمارے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اور سب سے پہلے قیامت میں کون سا حساب ہوگا؟ نماز کا ہی حساب ہوگا۔ اسی لیے ہمیں ہر حال میں نماز کو نہ چھوڑنا ہے، چاہے جیسی بھی حالت آ جائے نماز کو نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آج کا میرا یہی تھا سبق کہ میں آپ لوگوں کو میرے ہی انداز میں کچھ سمجھاؤں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔